حیدرآباد دکن سے دوسرا خط، جان ایلیا۔ جانے عزیز معراج میاں، پیار بے شمار، میں ابھی حیدرآباد دکن ہی میں ہوں۔ عجب دلدار شہر ہے۔ تقسیم سے پہلے پنجاب، دلی، ممالک متحدہ، آگرہ و اودھ یا ہندوستان کے کسی اور علاقے کا آدمی، خاص طور پر مسلمان، یہاں آ جاتا تھا تو 15-20 برس سے پہلے اپنے وطن کا رخ نہیں کرتا تھا، اور اگر اس نے یہاں کہیں بیاہ رچا لیا تو پھر اپنے شہر سے ہمیشہ کے لیے گیا۔ ہماری ننیال کے لوگ بھی یہاں آئے تھے اور پھر یہیں کے ہو رہے۔ ہمارے بڑے ماموں نے یہاں آ کر دوسری شادی کر لی اور پھر انہوں نے ہمارے بابا اور دوسرے عزیزوں کو خط لکھے اور مشورہ دیا کہ آپ سب لوگ بھی یہیں چلے آئیں۔ ہماری والدہ کہا کرتی تھی کہ حیدرآباد کی عورتیں اپنے شوہروں کو کھٹائی پڑا کھانا کھلا کے کسی اور کا نہیں رہنے دیتیں، وہ سارے رشتے بھول جاتے ہیں۔ اگر میں نے اپنی والدہ کی بات کو دھیان دے کر سنا ہوتا تو میں بلا ناغہ کھٹائی پڑا کھانا کھاتا اور امروہی کی اس لڑکی کی محبت سے باز آ جاتا جس کی یاد مجھے بہت خرابی و خواری کی حالت میں رکھتی تھی۔ معراج میاں، کیا خیال ہے اب کسی حیدرآبادی خاتون کے ہاتھ کا کھٹائی پڑا کھانا کھا لوں؟ مگر اب کیا، یہاں یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ فتنے کا اصل سبب کھٹائی پڑا کھانا ہے یا حیدرآباد کا دراوڑی حسن۔ بہرحال میاں، اگر میر تقی میر دلی سے آپ کے سابق وطن معلوف لکھنؤ کے بجائے حیدرآباد دکن جاتے تو اردو میں کرب ہجرت کی لافانی شاعری شاید معرض شہود میں نہ آتی۔ پھر بھلا یہ شعر کون لکھتا؟ متاع سخن پھر لے کر چلو، بہت لکھنؤ میں رہے گھر چلو۔ مغرب کی ماہر عمرانیات مسیو لیبان نے کسی جگہ کچھ ایسی بات لکھی ہے کہ ہندوستان اپنی جگہ ایک دنیا ہے۔ یہ بات اس نے بھارت کے بارے میں نہیں لکھی بلکہ بر صغیر کے بارے میں لکھی ہے۔ بہر طور پاکستان اور بنگلہ دیش کو منہا کرنے کے بعد بھی بھارت بہت بڑا ملک ہے۔ میں پہلے بھی بھارت کے طول و عرض میں قدم زن رہا ہوں، مگر اس بار میں نے اس ملک کو کسی قدر زیادہ توجہ سے دیکھا بھالا ہے۔ بھارت کو ایک قوم قرار دینا شاید بہت صحیح بات نہیں ہے، یہ صرف سیاسی بلکہ زیادہ مناسب انداز بیان اختیار کیا جائے تو صرف انتظامی اعتبار سے ایک قوم ہے۔ شام ہو رہی ہے اور میں سردار جعفری، ندا فاضلی اور چند دوسرے شاعر اور ادیب جنوبی ہند اور اردو زبان و ادب کی نسبت سے گفتگو کر رہے ہیں۔ گویا گزشتہ خط میں جس موضوع پر گفتگو کی گئی تھی اسی موضوع پر اس وقت بھی گفتگو جاری ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اور میں اپنے پچھلے خط میں لکھ بھی چکا ہوں کہ آندھرا پردیش اردو زبان و ادب کا تاریخ پرور مرکز رہا ہے۔ اس کے بارے میں بھلا کیا کہنا؟ اب رہا تامل ناڈو، کرناٹک اور کیرالہ تو صورت واقعہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں اردو اپنے رسم خط میں پوری روانی کے ساتھ لکھی جاتی ہے۔ کرناٹک نے تو گزشتہ 25-30 برس میں اردو ادیبوں اور افسانہ نگاروں کی بہت معتبر جمعیت پیدا کی ہے۔ کرناٹک کے افسانہ نگار عمومی طور پر زبان کو بڑی جمالیاتی سلیقہ مندی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے اردو افسانے کو قابل ذکر حد تک پرمایا کیا ہے۔ یہاں کی شاعری کا آہنگ بھی قابل داد ہے۔ اس موقع پر میں تامل ناڈو کے بارے میں قدر زیادہ دل جمعی کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ تامل ناڈو کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ سوچو تو وہ زمانہ کتنا عجیب زمانہ ہوگا جب تامل ناڈو کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ یہ بات ان باتوں میں سے ایک بات ہے، ان تاریخی باتوں میں سے ایک بات جن پر اب یقین نہیں آتا۔ ہمیں تو اب خود اپنے ہونے پر یقین نہیں آتا۔ کیا ہم واقعی ہیں؟ آپ ہوں گے مگر میں تو شاید نہیں ہوں۔ جو اپنی سچی حالتوں کے ساتھ نہیں پایا جاتا وہ نہیں ہے، سو میں نہیں ہوں۔
تامل ناڈو میں عربی اور فارسی دونوں تصنیف اور تالیف کا ذریعہ تھی، اور ان کے ساتھ مقامی زبان میں بھی ذہنی کاوشوں کو پیش کرنے کا سلسلہ جاری تھا۔ عربی زبان و ادب سے تامل ناڈو کا گہرا رشتہ ہے۔ اب رہی اردو، اس دور کے اعتبار سے تو تامل ناڈو میں کسی سرکاری سرپرستی کے بغیر عوام، انجمنیں اور سکہ بند ادارے اردو کے سلسلے میں پوری جمعیت خاطر کے ساتھ سرگرم ہیں۔ تامل ناڈو کے اضلاع میں تقریباً 2000 سے کچھ زیادہ اسکولوں میں اردو پڑھائی جاتی ہے۔ ان اسکولوں میں سرکاری اور غیر سرکاری دونوں قسم کے اسکول شامل ہیں۔ ان کے علاوہ شبینہ مدرسے بھی قائم ہیں۔ اتر پردیش حد تیرے کی، تامل ناڈو میں اردو کے 4 مراکز ہیں: شمالی ارکوٹ، مدراس، ترچاپلی، چنگل پیٹ۔ ان علاقوں میں کم و بیش 400 شاعر پوری حالت حال کے ساتھ فکر سخن میں مست ہیں۔ ان کے علاوہ افسانہ نگار، عالم، نقاد اور محقق اپنے اپنے شعبوں میں کارپردازی کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ بنگلور مدراس میں متعدد عربی، فارسی اور اردو کے مدارس قائم ہیں، جن میں سبیل الرشاد خاص اہمیت کا حامل ہے۔ شمالی ارکوٹ کے شہر دلور میں ام المدارس باقیات و صالحات، مدرسہ لطیفیہ حضرت مکان دلور، جامعہ دارالعلوم عمر آباد، عربک کالج دلور۔ جنوبی ارکوٹ میں دارالعلوم مدرسۃ العروسیہ کیلکرے اور مدرسۃ الموالی کیلکرے میں عربی، فارسی اور اردو کی تعلیم یونیورسٹی کی سطح پر ہوتی ہے، جہاں سے مولوی عالم، مولوی فاضل، منشی عالم، منشی فاضل اور ادیب عالم، ادیب فاضل کے طلباء سند حاصل کرتے ہیں۔ شمالی ہند کے شاعروں میں فارسی داں شاعر تو ملیں گے، لیکن عربی داں شاعر شاذ ہی نظر آئیں گے۔ تامل ناڈو میں عربی داں شاعروں کا تناسب خاص طور پر قابل ذکر ہے، اور وہ عربی زبان و ادب پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ تامل ناڈو میں ہندی سے نفرت کی جاتی ہے، یہ ہرگز کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال جہاں تک اردو کا تعلق ہے تو تامل ناڈو کی سرکار کا رویہ اردو کے ساتھ نہ ہمدردانہ ہے نہ مخالفانہ، یعنی وہ اردو کے حق میں بالکل بے ضرر ہے۔ رہے عوام تو ان کی ایک بہت بڑی تعداد اردو زبان اور اردو ادب سے گہرا سروکار رکھتی ہے۔ تامل ناڈو کے مشہور شاعر، ادیب اور عالم جناب کاوش بدری نے مجھے بتایا کہ تامل ناڈو کے کم و بیش 20 لاکھ افراد اردو رسم الخط استعمال کرتے ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس بات میں کتنا غلو شامل ہے اور کتنا علو۔ میں یہاں ابھی 2-3 دن اور ہوں۔ کل جامعہ عثمانیہ کی زیارت کرنے کا قصد ہے۔ جامعہ عثمانیہ دنیائے اردو کا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ، مرحوم ادارہ ہے۔ اب وہ جامعہ عثمانیہ نہیں رہا ہے، عثمانیہ یونیورسٹی ہو گیا ہے۔